के शो में। पनामा स्कैंडल, कराची की दर्जनों बाअसर कारोबारी शख्सियात के खिलाफ तहकीकात। एहतसाब के इदारे मुत्तहरिक सिंध के मुबैना बदउनवान अफसरान की फहरिस्त तैयार। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक इंतहाई अहम फहरिस्त आपके सामने पहले रखते चले, जिसमें वो अफसरान जो कि सूबे सिंध की ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आला ओहदों पर भी रहे हैं। उनके अंदर ऐसे अफसरान भी शामिल थे जो ऐसे ओहदों पर रहे, जैसे मिसाल के तौर पर क्लर्क लेवल के ऊपर भी रहे, और ऐसे अफसरान भी शामिल हैं जो कि डीसी या फिर इसके साथ मुख्तार कार या ऐसे ओहदों पर रहे जो कि लैंड रेवेन्यू के हवाले से अहम तरीन ओहदे थे। और इस फहरिस्त में आपको बताना यह है कि ये वो लोग हैं जो कि नैब को अपनी करप्शन की हुई रकम वापस कर चुके हैं वॉलंटरी रिटर्न की सूरत में। ये बड़ी अहम फहरिस्त है क्योंकि ये मामला कोर्ट में, अदालतों में इस वक्त है, जेर समाअत रहा, और इसमें बड़े एक्शन भी हुए। क्योंकि इसका दिखाने का मकसद उस मुकदमे की बात करना नहीं, बल्कि ये है जी कि सूबे सिंध के अंदर ऐसे बहुत से बाअसर ओहदों पर जो अब तक बराजमान ऑफिसर्स, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जिनको सियासी पुष्पनाई हासिल है, जो कि बदउनवान भी हैं, और उनकी बदउनवानी का सबूत यह है कि वो पैसे वापस कर चुके हैं, जो उन्होंने रकम लूटी थी वो नैब को वापस कर चुके हैं। अब ये लिस्ट अराउंड बनती है 500 की, जो मैं आपको उस पर दिखा रहा हूं, जो नैब जराए से हमने हासिल की। और अगर जो सिंध के अपने एडवोकेट जनरल को कोट करें तो उनकी जानिब से कहा गया था कि इन अफसरान की तादाद तकरीबन 1309 बनती है। अब इनके खिलाफ शवाहिद यही है जी कि ये पैसा वापस कर चुके थे, और ये वापस करने के बावजूद भी इन्हें कोई सजा नहीं हुई थी, पनिशमेंट नहीं हुई थी। ये अपने ओहदों पर या उससे ज्यादा सीनियरिटी पर आ गए। फिर उसके अलावा हमने माशाल्लाह देखा है, ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो बड़े एक घर से लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी के असिस्टेंट के घर से जो है इस वक्त आपको क्या क्या अशिया बरामद हुई थी। मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है आज उन ब्यूरोक्रेट्स की, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर सूबा पंजाब की बात करें, सूबा सिंध की स्पेसिफिक बात करेंगे, जहां पर जब नैब ने छापे मारे तो इनके घरों से क्या क्या बरामद हुआ, कितने एसेट बरामद हुए, और घरों के अलावा इनके अहले खाना के नाम पर कितने असासा जाते। सवाल आज ये है जी कि जो बैरून मुल्क जायदादें बनाई गई ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, आखिरकार नैब की क्या कार्रवाइयां इस सिलसिले में चल रही हैं। हम सुन रहे हैं बहुत से लोग अपने वीजे करा रहे हैं, मुल्क से भागने की कोशिशें कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल आज उठाएंगे, और इसके अलावा एक और फहरिस्त भी मेरे पास आज प्रोग्राम में मेरे पास मौजूद है जो बेनकाब करेंगे। और ये बड़ी आसान है हासिल करना। अगर आप गूगल पर जाएं, पनामा ICIJ की वेबसाइट पर जाएं, तो आप कराची के नाम से सर्च करें तो ये तकरीबन 60 इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो कराची के शहर में हैं, जिनके एड्रेसेस कराची के हैं, और ये लोग इनकी कंपनीज पनामा में हैं। अब इनके खिलाफ FBI ने क्या किया है, FBI के LTU लार्ज टैक्स पे यूनिट ने क्या किया है, क्या कार्रवाइयां हुई हैं, तहकीकात कहां तक पहुंची है, कितनी रिकवरीज हुई हैं, ये तफसीलात आज हमने हासिल की हैं। और इनमें एड्रेसेस किन किन लोकेशंस के हैं आज कराची शहर के, ये भी आपको आगाह करते चलेंगे, ताकि हम ये अंदाजा लगा सकें कि वो जो कि बैरून मुल्क से असासा जात हैं या बैरून मुल्क रकम की जो तरसील हुई है गैर कानूनी तौर पर, उसको वापस लाने के लिए हमारी हुकूमत की कोशिशें क्या होनी चाहिए और क्या हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा, ये फहरिस्तें ब्यूरोक्रेट्स की भी और पनामा की भी दिखाएंगे भी, और डिस्कस भी कानूनी सियासी एतबार से करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आपके सामने रख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़े निगार हैं और गहरी नज़र रखते हैं मामलात पर। बैरिस्टर मसूद शाह साहब सीनियर लॉयर हैं, माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक फहरिस्त आपको दिखाई दी जी कि स्कूल एजुकेशन, उस फहरिस्त में उन लोगों के नाम थे जो सिंध के मुख्तलिफ महकमों में रहे हैं और इस वक्त अफसरान रहे हैं, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो कि करप्शन करके नैब को रकम वापस कर चुके हैं। ये तो एक फहरिस्त है। अब एक फहरिस्त, जैसे मिसाल के तौर पे एक रमजान सुलंगी नाम के शख्स के ऊपर नैब ने छापा मारा था, और आप जो फुटेज देखेंगे उसमें आपको उसके घर से बरामद शुदा जो ज्वेलरी और कैश की थी उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि तकरीबन 29 मिलियन कैश बरामद हुआ था यहां से, और इसी तरह से प्राइस बॉन्ड्स की तादाद तकरीबन 1.8 मिलियन के करीब थी। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें सऊदी रियाल थे, 45,000 सऊदी रियाल थे, इसमें अलग धर्म अलग थे, डॉलर्स शामिल थे, सोना और ज्वेलरी इसके अलावा थी।
اب محسن میک صاحب سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں, اب یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ بدعنوان افسران جن کو پشت پناہی حاصل ہے ان کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں, ان کے ایسٹس کی ڈیٹیل نکالی جا رہی ہیں. سر کیا آپ کی اطلاعات ہیں اس بارے میں, اینڈ ول اٹ بی ریلیونٹ اینڈ افیکٹو آلسو, یا یہ صرف ایک آپٹکس ہے محسن صاحب؟ دیکھیے سفیان, بہت عرصے سے ہم یہ بیوروکریٹس یا سول سروس میں جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کی تعداد میرے خیال میں کافی ہے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میجورٹی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو پولیٹیکلی الائن کر لیتے ہیں, اور یہاں ان کے جو الیکٹڈ لوگ ان کے سپرویژن میں یا منسٹریز میں ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے ساتھ ملا بھی لیتے ہیں اور ان کو یہ راستہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. آپ ان کا طریقہ کار یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ الیکٹڈ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فیورز ان کائنڈ کیش یا دوسری کوئی فیور دیتے ہیں تو نیچرلی وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کسی بھی انویسٹیگیشن میں یا کسی ایسی انکوائری میں جس میں ان کی کرپشن سامنے نظر آ رہی ہو. بیسیکلی نیب کے جہاں تک آپ نے بات کی, نیب کا لا بڑا کلیئر ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری ترمیم کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ایک بندہ پلی بارگین کر کے آپ جو بھی اس کے اوپر جتنے بھی پیسوں کا الزام ہے وہ دے کے واپس وہ اسی پوسٹ پہ یا کسی اور پوسٹ پہ لگ جاتا ہے, تو اس کا مطلب اس نے تو وہ جا کے واپس وہی ریکوری شروع کر دینی ہے اور وہی دھندا اس نے دوبارہ سے شروع کرنا ہے. ایک بار وہ ہو کے آ گیا, پلی بارگین کر کے پیسے دے دیے, انہوں نے کہا جی 100 کروڑ کی کرپشن ہے, اس نے 20 کروڑ میں سیٹل کر لیا, 80 کروڑ وہ کماتا ہے, تو اس کی تو جھجک کھل گئی نا جی. تو بیسیکلی ہم لوگوں نے جو لا بنائے ہوئے خود کرپشن کو پروٹیکشن دیتے ہیں. آپ یہ کوئی لا ہے کہ ایک بار بندہ فائن پے کرے, پلی بارگین کرے, سیٹل کر کے آپ اس کو پھر جاب دے دیں, اس کو تو دوبارہ جاب نہیں ملنی چاہیے. وہ کسی ایسے سرکاری عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ الزام ہی صحیح ہو سکتا ہے. وہ بعض اوقات نیب کے کیسز میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس سارے شواہد حقائق پر مبنی ہو, لیکن اگر ایسا ہے تو ٹل دا کیس یا ڈیسیژن تک اس کو سرکاری عہدہ نہیں ملنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں عام پریکٹس ہے, وہاں سے وہ سیٹلمنٹ کرتا ہے, واپس آ کے پولیٹیکلی فیور لیتا ہے, اس سے بھی بہتر عہدے پہ جا کے لگ جاتا ہے, اور جو پیسے اس نے جمع کروائے ہیں وہ دوبارہ سے کمانا شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں لاز میں بڑے فلاز ہیں, اس کو چینج کرنا ہے. یہ سسٹم اور یہ سوسائٹی کرمینل مائنڈڈ بن چکی ہے کیونکہ ہمارے جو اوپر لیڈرشپ تھی انہوں نے کرپشن خود بھی کی اور نیچے والوں کو بھی اس کام پہ لگا, بلکہ پوری قوم کو لگا دیا. اچھا محسن صاحب, پوری قوم جس کا آپ نے بجا فرمایا وہ کرپشن نہیں کر رہا. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا اور منظر کشی بھی صحیح کیا آپ نے. لیکن یہ جو ابھی ہم فوٹیجز دکھا رہے ہیں نا, فوٹوز یہ ان کی ہیں جو حالیہ گرفتار ہوئے تھے سندھ نیب کی طرف سے. لیکن آگے بڑھتے ہوئے جو خبر میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, سننا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ ایک اخبار کی آج خبر, سندھ کے بدعنوانی اور منظور نظر سرکاری افسران کی تفصیلات جمع, اور اس میں حوالہ دیا گیا احتساب اداروں کا کہ انہوں نے جمع کر لی ہیں تفصیلات. اور ایک اور یہ کل کی خبر ہے کہ احتساب کا خوف, 450 بیوروکریٹس کی بیرون ملک بھاگنے کی تیاریاں. اب یہ دونوں انٹرلنکڈ خبر ہیں. ایک خبر تو پورے ملک کے 450 بیوروکریٹس کی ہے کہ وہ ملک سے بھاگ رہے ہیں, دوسری کے لسٹیں بن چکی ہیں. یہ لسٹیں جو میں دکھا رہا ہوں یہ تو ان کی ہیں جو پیسے واپس کر چکے ہیں نیب کو. تو سر کیا ہو رہا ہے آخرکار ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, انیشیٹو ہو رہا ہے؟ جی نہیں دیکھیں, میں اس چیز کو مانتا نہیں ہوں کہ نیب لسٹیں بنائے. نیب کا کام ہے کہ ان کو ریفرنس بنانا ہے ٹھوس شواہد پر مبنی. یہ لسٹیں بنانے والا کام, لوگوں کی پریس ریلیزیں دینے والا کام, لوگوں بیوروکریٹس کو ڈرانے کا کام, اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں یس کرپٹ لوگ ہیں سول سروس میں, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں. آپ اگر ان ساروں کو ایک ہی لائن سے دیکھیں گے, ایک ہی نظر سے دیکھیں گے, اور یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. نیب نے ایسا ایک سسٹم بنا لیا, یہ ڈرا اور بدنام لوگوں کو زیادہ کر رہے ہیں اور ایفیشنسی کم ہے. ایفیشنسی اگر ان کی ہوتی تو ان کے جتنے ریفرنسز کورٹوں میں جاتے اس پہ سزا ہوتی لوگوں کو, بجائے اس کے کہ یہ پلی بار کر کے اپنا پیسہ بنا کے ان سے سائیڈ پہ بھی پیسے لے کے آپ ان کو کلیئر کیے جا رہے ہیں. تو یہ لسٹیں بنانا نیب کا کام نہیں ہے. نیب کے پاس کمپلین آتی ہے, اس پہ کام کریں, یا ان کے پاس ٹھوس شواہد ہو کہ اس کیس میں اس بیوروکریٹ نے یہ کرپشن کی ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی آپ کے نظر کر دیتا ہوں کہ اگر نیب نے لوگوں کو خالی ڈرا کے دھمکا کر اپنی دکان چلانی ہے تو خود یہ سسٹم
کولیپس کر جائے گا. اس ملک میں کوئی بیوروکریٹ کرپٹ یا امانتدار کام نہیں کرے گا پھر. اور اگر کام بیوروکریسی نہیں کرے گی تو یہ سسٹم بیٹھ جائے گا. صحیح ہے. لیکن یہ جو بیوروکریسی میں سر، یہ جو مسعود صاحب میں اسپیسیفکلی اگر پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں اور بالخصوص اثاثہ جات ہیں جو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے نام پر بنا لیے گئے، اور بہت سے ڈوئل نیشنل آن سروس ڈوئل نیشنلٹی لے لیتے ہیں. لاہور کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں کے بہت افیکٹو پولیس آفیسر جو بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا جی کینیڈا چلے گئے، ان کی نیشنلٹی تھی، وتھ فیملی چلے گئے. ابھی ایک فہرست اور ہے میرے سامنے جو کہ احد چیمہ سے متعلق ہے. وی ہیو ڈن مینی شوز آن ہم. لیکن اس میں آپ اس کے ایسٹ کی ڈیٹیلز دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے تقریباً 25 سے قریب ایسٹس ہیں، جس کے اندر جو یہ فہرست 25 پہ ختم ہو جاتی ہے. آگے ایک اور پیج بھی ہے اس کا، اس کے اندر ایک گھر ہے اس کا گارڈن ٹاؤن کے اندر، پھر ایگریکلچر لینڈ ہے 272 کنال کی، پھر گاڑیاں ہیں 200 تولہ سونا ہے، پھر ایک پلاٹ ہے لاہور میں ایل ڈی ایونیو میں، پھر 2 پلاٹس ہیں بینک الفلاح امپلائیز سوسائٹی میں، پھر ایگریکلچر لینڈ ہے 113 کنال کی، پھر ایک حافظ آباد میں ایگریکلچر لینڈ ہے، پھر امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی اسلام آباد میں ایک پلاٹ ہے، پھر ایگریکلچر لینڈ ہے 3 کنال کی. پھر یہ تو یعنی میں اگر پڑھنے بیٹھوں تو پورا شو ختم ہو جائے، اتنے ایسٹس ہیں. یہ مسعود شاہ صاحب کیسے ایسٹس بن رہے ہیں یہ، اور اس کو کس طرح نیب ٹریک کرے، کیا کرے اس کے لیے شاہ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جس طرح محسن بیگ صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں انہوں نے میڈیا اپنا سیل جو ہے اس کو اتنا مؤثر نہیں بنانا، انہوں نے عدالتوں میں کیس لڑنا ہے. جی اب ہمارے ملک میں آپ کے کتنی پروگرام میں نے بولا یہ آپ بڑے بڑے سکینڈل اٹھاتے ہیں، کہیں پہ گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ گرفتاریاں تو بڑی زور و شور سے ہوتی ہیں، بڑا اس کا میڈیا پروگرام کرتا ہے، ہر چینل پہ خبر آتی ہے، لیکن آپ کو کنوکشن ہوتی ہوئی بہت کم نظر آئے گی. وہ کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے بااثر، اب جس طرح احد چیمہ کی بات کریں اور لوگ، یہ سارے ڈپارٹمنٹ بھی ڈرتے ہیں کیونکہ یہ اکیلا کرنے کا کام ہی نہیں ہے. اکیلا کوئی بیوروکریٹ اتنی جائیداد بغیر سیاسی پشت پناہی کے اور سیاسی ہاتھ سرپرستی نہ ہو تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ان کو بھی پتہ یہ ادارے والی آ کے انہی کے ماتحت آ کے ایویڈنس دیں گے کورٹ میں، لیکن احد چیمہ یا کوئی بھی شخص جہاں جہاں رہا ہوگا اسی کے ماتحت آ کے، یا ریونیو ڈپارٹمنٹ والے یا ایل ڈی والے آ کے ایویڈنس دیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل ان کی حکومت دوبارہ آ جائے گی. یہی بندہ، اور میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ کتنے ہی افسران تھے جو ایک حکومت میں وہ جیل میں تھے، اگلی حکومت میں نوکری تو گئی، ایڈوائزر بن گئے چیف منسٹر کے، وزیر بن گئے، وہ مشیر بن گئے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر احتساب صرف ٹیمپرری نیچر کا ہے، اور وہ بھی توپے کچھ پارٹیز پہ سیاسی حالات کے حساب سے. مسعود صاحب مجھے ایک چیز سمجھائے گا، کیونکہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے خلاف یعنی کارروائی وہ صوبہ سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے، بیوروکریسی کی طرف آتے ہیں، اچھے برے لوگ ہیں، میڈیا میں اچھے برے لوگ ہیں، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں، صرف کیا یہ چیز کہ اگر اس کا ٹینیور ایک جگہ پر ایک ہی پوسٹ کے اوپر کافی عرصہ رہا ہے اور وہ طویل مدتی طور پر وہاں پر رہا ہے، اس نے جو ہے اس وقت وہاں پر براجمان ایک ہی عہدے پر رہا ہے، اٹ مینس کہ کوئی نیکسس ہے، اٹ مینس کہ اس کا اس گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ہے. کیا یہ ہنٹ ہو سکتی ہے، لیٹ سٹارٹ فرام ہیئر، کہ بھئی جو ایسی لسٹ بنائی جائے کہ جو دیکھا جائے کہ کون سب میں زیادہ ایک ہی عہدے پہ کافی ٹائم رہا ہے، کیا یہ ہنٹ ہو سکتی ہے یا اٹ از آلسو ناٹ، اٹ از irrelevant آپ کی نظر میں شاہ صاحب؟ دیکھیں یہی سارے فیلر، ایک تو لائف سٹائل دیکھیں نا، مجھے آپ کو کتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم 3 بندے، بیگ صاحب بیٹھے، میں بیٹھوں، آپ 50-60 لسٹ تو ہم بیٹھ کے اپنی جنرل نالج کی بیس پر بنا سکتے ہیں، جس کے بارے میں بڑے قوی امکان ہو سکتا ہے کہ اس کے جو اثاثے ہیں وہ اس کے نون سورسز سے مطابقت نہیں رکھتے. اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہم لوگ. تو بات یہ ہوتی ہے، یہ بالکل فیکٹر ضرور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب ان کی حکومت چلی جاتی ہے. آپ اگر میڈیا میں اب کچھ نام ہے، کتنی باتیں ہو رہی تھی، لانچوں پہ پیسے جا رہے ہیں، وہ بات چلی میڈیا میں، بعد میں کچھ نہیں ہوا. کئی لیڈران ایسے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ اور کتنے ارب کی کرپشن تھی اور یہ ٹیررسٹ کو ٹریٹمنٹ دیتے تھے، بعد میں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ اینڈ میں کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ الزام تو بڑے بڑے، اب اربوں خربوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ اب 10 روپے کا الزام لگائیں، لیکن پھر انشور کریں کہ آپ کے پاس اتنی شہادت ہو کہ وہ بندہ سزا ہو. اور جب تک یہ ڈٹرنس نہیں ہوگی، دیکھیں نا یہاں پہ بھی افسروں کو پتہ ہے کہ اگر آج ہم گرفتار بھی ہو گئے، 3 دن پروگرام ہوں گے، حالات بدلیں گے، گورنمنٹ چینج ہوگی، ہم باعزت بری ہو جائیں گے، ہماری ضمانتیں ہو جائیں گی. اور جس طرح کے نیب کیس میں ہو رہا ہے، اچھا نیب کیس میں پلی بارگین ہو جائے تو نیب کا قانون خود کہتا ہے
کہ آپ کنوکٹڈ تصور ہوں گے. اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پھر بھی اس قانون کے موجودگی میں خیبر پختونخوا میں بھی ANP کی حکومت میں اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی میں, یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو پلی بارگین کر گئے ان کو نہ صرف واپس نوکریوں پر رکھا گیا, ان کو ترقیاں بھی دی گئی. تو قانون تو موجود ہے, لیکن قانون امپلیمنٹ کرنے والے جب قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا, اب یہ تو ایسے بہت سے افسران ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں کے اوپر یا پہ بیٹھے ہوئے تھے اس عہدوں کے اوپر, اور یہ تو کیونکہ آن گوئنگ کیس ہے تو میں اس پر آگے بات نہیں, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس وقت کہ یہ والنٹری ریٹرن کا مطلب کیا ہے. محسن بھائی صاحب, اگر یہی فہرست آپ لے لیں تو اس کا مطلب تو یہ کہ ایک آدمی تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں میں نے پیسہ لوٹا ہے, ہاں میں نے کرپشن کی ہے اور میں اتنے پیسے آپ کو واپس کرتا ہوں. اور یہ تو پلی بارگین بھی لیٹر سٹیج میں ہوتا ہے, والنٹری ریٹرن تو بہت شروع کے انیشیل سٹیجز میں ہو جاتا ہے جب آپ پیسے واپس کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک پوری بنی بنائی کیس ہے, کیس سٹڈی ہے. اٹس ناٹ کہ سم تھنگ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. ایک شخص خود پیسے واپس کر رہا ہے اسٹیٹ کو, جی میں نے کرپشن کی ہے, تو وائی ناٹ اسٹارٹ فرام دس لسٹ. یہ جو لسٹ ہے اس پر, اس سے کیوں نہیں اسٹارٹ کیا جائے محسن بھائی صاحب؟ بالکل کرنا چاہیے جی. اس لسٹ کو آپ لے کے چلیں اور اسی کو ایگزامپل بنائیں, اور اپنے نیب کو چاہیے اپنا جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کروائے. اگر آپ پلی بارگین کر کے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو میک شور کریں کہ وہ دوبارہ کسی ایسے عہدے پہ نہ رہے, پبلک ڈیلنگ میں نہ رہے جہاں سے وہ دوبارہ کرپشن کر سکے. آپ تو اس کو موقع دے رہے ہیں کہ اتنے ہمیں دے جا اور باقی باہر جا کے اور کما لینا. تو دوسرا آپ نے کہا کہ جی آیا جو لوگ لانگ ٹرم ایک ہی پوسٹنگ, دیکھیے کوئی لا نہیں ہے پاکستان میں. لا ہے کہ آپ ورس ٹو ورس 3 سال سے زیادہ کسی عہدے پہ ایک سیٹ پہ نہیں رہ سکتے. اب نیچرلی اگر وہ ایسی پیسے بنانے والی سیٹ ہے, کماؤ سیٹ ہے, اور وہ اپنے باسز کو بھی خوش کر رہا ہے, تو وہ 5-5, 6-6 سال ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ رول آف لا ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کریں تو بہت ساری برائیوں سے, کرپشن سے اور اس میل پریکٹس سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن یہاں کیونکہ سارا کچھ ملی بھگت سے ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ مینوپولیٹ کرتے ہیں اور فیورز لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں, تو اس لیے یہاں رول آف لا کا یا نیب, میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے تو پلی بارگین کا لا میں سمجھتا ہوں اچھا لا ہے, آپ ریکوری کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چور کو واپس آپ چھوڑ دیں کہ جا کے اور لوٹ ڈال دیں, اور وہ ہو سکتا ہے اس سے ڈبل ٹرپل ریکوری کر لے, اور وہ جیسے شاہ صاحب نے کہا ان کو ترقیاں بھی ملتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گلٹی فیل ہوئے, آپ پکڑے گئے, آپ نے فائن پے کیا اور پھر آپ واپس جا رہے ہیں. تو یہ نیب کو بھی چاہیے کہ ان کو پرسو کرے کہ یار یہ بندہ دوبارہ کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہو سکتا. تو یہاں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ہاں نیب نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ نیب, FBR, FIA جیسے GIT سٹائل ایک آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے, تو ضروری نہیں کہ ہائی پروفائل کیسز, بلکہ انہی کیسز سے آپ ہر صوبے کے اندر ان کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنا کے سٹارٹ شروع کر دیں. آپ جو والنٹری ریٹرن والی فہرست بنائے, لائف سٹائل جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے, تو یہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ چلا جائے, بڑا کلیئر صاف ہو جائے معاملہ سارا. دیکھیے جن محکموں کا آپ نے نام لیا JIT بننی چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے وہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. FBR میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں, اور وہ تو چھوڑتے ہی نہیں کسی کو. اس ملک کا تو بیڑا گرک کرنے میں FBR کا ہاتھ سوال زیادہ ہے. محسن صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو I'll go for a break, اور اس بریک کے بعد بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا, تو آپ نے ذکر کیا FBR کیا ہے, بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے جی کہ کراچی کے اندر, کیونکہ پورے ملک کی بات ہے لیکن پناما کے اسپیسیفکلی جو کراچی کے ایڈریسز آئے تھے وہ سب میں زیادہ تھے, ہم اس کی لسٹ نکالی ہے, اور اس پر FBR نے کیا کیا اب تک, کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کتنی ریکوریز ہوئی ہیں, کیا اطلاعات ہیں, یہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس بریک کے بعد. بے نقاب میں میرے ساتھ رہے. آپ اور بے نقاب میں ایک اہم ترین فہرست ایک اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور دس از ریلیٹڈ ٹو پناما. اب یہ آف شور کمپنی سے متعلق ہے. اب ہم اس پہ جانتے ہیں کہ یہ وہی کیس ہے جس میں نواز شریف صاحب کی کنوکشن, اور پھر اس میں اہم ترین ہائی پروفائل پولیٹیکل فیملی جو معاملہ سارا ہوا ہے, کنوکٹ ہوئے اور سب کے سامنے معاملہ آتا ہے. اس اہم ترین معاملے میں ایک فہرست جو کہ آپ اگر جا کے دیکھیں, کیونکہ FBR کی سورسز کہتی ہیں کہ ایک تقریباً 3.25 ارب, ایک 3 ارب اور ایک تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے کی ریکوری جو ہے وہ کراچی شہر میں مختلف بزنس پرسنالٹی سے ہوئی ہے. لیکن اس فہرست میں تقریباً 61 ایڈریسز آ رہے ہیں, اور اس میں پیراڈائز پیپرز میں بھی 3-4 نام ہیں, آف شور لیگز کے 2-3 نام ہیں, اور اس کے علاوہ زیادہ تر 50 سے زیادہ کی تعداد پناما سے جڑے ہوئے کیسز ہیں جن کی آف شور کمپنیز ہیں. اور یہ بڑے آسان ایڈریسز اس وقت آپ کے سامنے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ
जो FBI के इंटेलिजेंस विंग था उसकी तरफ से नोटिस गए थे 450 अफराद को जब नाम उनके पनामा में आए थे, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ विंग्स को, यानी कराची का, रावलपिंडी का, लाहौर, पेशावर, इसी तरह सबको ये कहा गया था, टास्क दिया गया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी है। बताया जाता है जी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, कुछ लोगों से रिकवरी भी हुई है, और ये 56 या 60 के करीब जो नाम है, इसमें 30 एड्रेसेस तो डिफेंस के हैं, कराची डिफेंस के, और तकरीबन 9 से 10 क्लिफ्टन के हैं, और इक्का दुक्का 2-3 गुलशन इकबाल केडीए स्कीम नंबर 1 और इसके अलावा नौताजाबाद के हैं, और मेजॉरिटी आप देखें तो डीएचए और क्लिफ्टन के हैं, तकरीबन 40 या 80 to 90%। और कहा जाता है जी कि ये बासर कारोबारी शख्सियात हैं जिनके नाम आए थे पनामा केस में। वी ऑल्सो नो, वी वांट टू नो कि इस पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमने पूछा तो हमें बताया गया 3 अरब की एक रिकवरी है और इस पर काम जारी है। अच्छा, सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब जो कि साबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन है, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन बेग साहब साथ हैं और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हमारे साथ। तो सलीम साहब, पहले मैंने क्योंकि फहरिस्तें को जिससे पहले वॉलंटरी रिटर्न की दिखाई थी, और फिर हम सुन रहे थे कि अब सिंध में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कुछ क्रैकडाउन या कुछ होने लगा है जो बदउनवान अनासिर है, सबके नहीं, बदउनवान के खिलाफ। आप क्या समझते हैं, ये नैब लॉस क्या कहते हैं, और क्या आपको लगता है होने जा रहा है या होगा उन कवानीन के मुताबिक? सलीम साहब जी, बात देखें, बात ये है कि मैं कराची पे अभी आपकी बात सुन के कराची पे बात करता हूँ जी, फरमाएं। यहाँ पे जो ये डीजी है अल्ताफ भवानी उसका नाम है, और ये बिल्कुल काम नहीं करता। उसका एग्जाम्पल ये है कि मैंने खुद, एक गुलाम मोहम्मद कुरैशी है जो रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल रेलवे है, रेलवे के लिए सभी शोर मचाते हैं, रेलवे खा गए, रेलवे खा गए, रेलवे खा गए। तो मैंने बड़ी तहकीकात करके उसके मैंने 7 बंगले डिफेंस में, एक एक का नंबर दिया, तस्वीरें भेजी और कंप्लेंट दाखिल की नैब में पिछले साल, और तकरीबन 200 करोड़ रुपए की मालियत के ये बंगले हैं, जिसपे एक खयाबान मुजाहिद पे है और 2 जो हैं वो खयाबान शमशीर पे हैं, और एक फेज 1 पे है 1000 गज का जी, और एक ये अपना फेज 6 में है, और एक अभी क्लिफ्टन पे इन्होंने लिया है बाथ आइलैंड के साथ, और एक केडीए सोसाइटी में। तो एक एक करके मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी है। उनके ये बेटों के नाम है, बेटे उस वक्त भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे जब क्राइम किए हुआ, खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट था। एक बेटा उस वक्त FWO में था, और दूसरा बेटा जब क्राइम हुआ है तो कैबिनेट में इंजीनियर है, तो और अपना ये रेलवे में था। अब ये जब इतनी बड़ी एविडेंस दी है तो 1 साल से वो डीजी घुमा रहा है। जब तुम्हें एविडेंस दे दी तो तुम्हारा काम है जाके वेरिफिकेशन करना, और वेरिफिकेशन तुम 1 साल में नहीं कर सके हो, और वेरिफिकेशन के बाद इमीडिएटली इनको अरेस्ट करना था, इनके नाम ECL पे डालने थे, इनकी प्रॉपर्टी सीज करनी थी। उधर मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ, हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट के। अच्छा, मैं सलीम साहब, मैं एक सेकंड को सलीम साहब देखें, मैं इस पर जो है ना, क्योंकि ये आप जो इंपॉर्टेंट केसेस बता रहे हैं यकीनी तौर पर होंगे, क्योंकि इस पर पूरा प्रोग्राम डिटेल में करेंगे जो आपने रेलवे वाला बताया, और फिर उन मुताल्लिका शख्सियत को सवालनामा भेजकर उनका मौकिफ भी लेंगे, ताकि ये कि कोई अगर जिस तरह आप बता रहे हैं आपने तहकीकात यकीनी तौर पर की होंगी, लेकिन वी वांट कि उनकी साइड भी आए, तो इस पर करेंगे। लेकिन मैं तो नैब ओवरऑल लॉस पे बात कर रहा था, और यही बात क्योंकि जो मैंने अभी फहरिस्त दिखाई है पनामा केस से मुतालिक, मैं इस पर मोहसिन बेग साहब अगर आपसे पूछूं, क्या आप समझते हैं कि ये जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है और बिलखुसूस जिस तरह नाम है, ये तो एड्रेसेस के साथ मौजूद हैं, क्या हुआ है अब तक मोहसिन बेग साहब आपकी नजर में? इज इट सैटिस्फैक्टरी आपकी नजर में जो अब तक हुई है कार्रवाई? नहीं करें जब एविडेंस और एड्रेस। जी जी, मोहसिन बेग साहब आप बात करें। बेसिकली सुफियान, ये जो FBI ने नोटिस इनको भेजे या इनको अपनी क्लैरिफाई करने के लिए बुलाया, इसको तो अगले स्टेज पे लेके जाना चाहिए था। अगर किसी शख्स ने, बिजनेसमैन ने स्टेट बैंक की परमिशन से कोई ट्रांजैक्शन की है अब्रॉड और उसने वहाँ कंपनी या इन्वेस्टमेंट की है तो वो जायज़ है। पर जो भी ऑफशोर कंपनी कोई बिजनेसमैन जब बनाता है तो बेसिकली वो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। हाँ, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे लेके जाएं और आपने टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया तो फिर वो एक क्राइम है। उसके ऊपर FPR को बड़ा सिंपल सा है कि आपने अपने टैक्स में वो चीज़ें डिक्लेयर की
اگر نہیں کی تو نیچرلی وہ آپ کا ایک زمرے میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کیس بنے اور وہ ایف بی آر پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ جو آف شور کمپنی بنائی اس کے پیسے آپ نے کس ذرائع سے بھیجے. بہت سمپل ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ایف بی آر نے ان سارے لوگوں کے کیسز کو اثر رسوخ کر کے ختم کر دیا ہو, لین دین کر کے ختم کر دیا, ڈیلنگ ویلنگ ہو گئی ہو, اور وہ کیسز آئی ڈونٹ نو کس انجام کو پہنچے ہیں, مجھے اس کا علم نہیں, لیکن میں اپنے جو ہے آئیڈیا لگا سکتا ہوں کہ وہ مکمکہ کے تحت ہو سکتا ہے سرد خانے میں چلے جائیں. جب آپ کو لگتا ہے سر یہ ہو ہی کیا ہوگا, یہ میرے بھی یہی ایک اس پر گٹ فیلنگ ہے کہ یہ ہو چکا ہوگا, کہ یہ مکمکہ میں چلے گا, کیونکہ کتنے ٹائم ہو چکے ہیں and we have not seen any results. ورنہ تو اس کا جی ورنہ تو سفیان اس کا کوئی رزلٹ نکلتا, میڈیا میں آتا, جو لوگ اگر صحیح معنی میں انہوں نے ٹرانزیکشنز یا کمپنیز نہیں بنائی, آپ ان سے فائن لیں, ان کے اوپر کیسز اور بنائیں تاکہ آئندہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سبق ملے اور رول آف لا کا ہم ایک نئے پاکستان میں کوئی پرچار کر سکے. اگر پہلے والا ہی کام ہونا ہے تو پھر کیا چینج ہے؟ اچھا, اور یہ جو ایڈریسز ہیں, اگر مطلب شواہد ڈھونڈنے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے جی کہ شواہد نہیں مل رہے, تحقیقات جاری ہیں, تو سر یہ جو ان کے گھروں کے ایڈریسز ہیں یہ یقینی طور پہ ریڈز ہوئی ہوں گی, وی ڈونٹ نو کہ کیا پتہ گھروں پہ جا کے ہوئی ہوں, اس کا ثابت کرنا اس آف شور کو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ یعنی اتنا مشکل ہے کہ ان کو شواہد نہیں مل رہے, کیا مسئلہ ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا آسان ہے. میں جرنلسٹ ہوں, میں آپ کو 10 دن میں پروف کر کے دے سکتا ہوں کہ یہ شخص نے یہ کمپنی آف شور کیسے بنائی. 10 دن میں آپ کو زیادہ کہہ رہا ہوں. اور ان کا جو ایف بی آر کے پاس ڈیٹا ان کے ٹیکس نیٹ کا نکالنا, یہ تو ان کا کام ہے. آپ نادرا سے ریکارڈ لے لیں, آپ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ موجود ہے, اس میں ڈکلیئر ہے تو ٹھیک ہے, اس کو مت بلائیں. جس کا ڈکلیئر نہیں ہے اس کو بلا لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیسے بنائی اور یہ پیسے باہر کیسے گئے, اور آپ نے اپنے ملک میں جو ٹیکس دیتے ہیں اس میں ڈکلیئر کیوں نہیں کیا. یہ تو بہت سمپل سا کیس ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے ہاں کیونکہ یہ سوسائٹی جو ہے تعلقات پر بیس کرتی ہے, ہر انفلوئنشل آدمی ایک دوسرے کو جانتا ہے, اور لوگ جو اس قسم کے بزنسز اور بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے چیزوں کو منور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگ چیزیں منور کر لیتے ہیں, فائلوں کو ویلز لگ جاتے ہیں, انڈر دی ٹیبل ڈیلنگ ہو جاتی ہے. یہ بڑا نارمل پریکٹس ہے پاکستان میں. تو میں نہیں سمجھتا ان کیسز کو اگر ایف بی آر چاہتی تو کنکلوڈ کر کے کورٹ میں لے کے جاتی, ان کو فائن کرتی, پبلک میں ان کا ذکر ہوتا. اچھا, اور یہ والی بات مسعود شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ریکوری ان ایکچوئل ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ جو باتیں سورسز کلیم کری ہیں 3.5 ارب ہو گئی, 1 سے 3 ارب روپے ہو گئی, اور اگر ہوئی ہوتی تو کیا واقعی میں آپ کو نہیں لگتا اس کا پرچار کیا جاتا, اس کی پریس ریلیز جاری ہوتی, اس کا شور ہوتا, اس کا شور سنتے ہم اور پھر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایف بی آر کو؟ ڈو یو تھنک اٹ ریئلی ہیپنڈ مسعود شاہ صاحب, یا یہ وہی ہوا ہے جو پس پردہ کچھ ڈیل ہوئی ہے, کیا ہوا ہے معاملات سارے؟ مسعود صاحب, مسعود شاہ صاحب آپ سے بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی ریکوری کا جب پروسیس ہوتا ہے, عام ٹیکس بھی اگر آتا ہے تو وہ نارملی آپ دیکھیں ٹیکس ریفرنسز فائل ہوتے ہیں, کورٹوں میں بات جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایف بی آر نے کوئی ریکوری کی اور لوگ اتنے اچھے تھے کہ جو پہلے تو ٹیکس نہیں دے رہے تھے, چپ چاپ انہوں نے ٹیکس جمع کرا دیا اور کوئی لٹیگیشن آگے نہیں کی. ہم نے تو جیسا بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہیں اس کا نہیں دیکھا کہ یہ ریکوری کس سے ہوئی, کتنی ہوئی, اور وہ سیٹل کیسے ہوا, اور ریکوری کتنے اماؤنٹ کی اگینسٹ کتنی ریکوری ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں پبلک نالج میں. اب ایڈریسز جو سابق ڈائریکٹر صاحب دے رہے ہیں یہ پبلک نالج میں سب ہوتا ہے. آپ اور تو کچھ نہیں, ہماری اسمبلی کے معزز ممبران کی ٹیکس گوشوارے دیکھ لیں سب کے, اور ان کا ایکچوئل لائف سٹائل دیکھ لیں. میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ملک کے اتنے غریب ممبر ہیں پارلیمنٹ کے کہ جن کے پاس گاڑیاں تک نہیں ہیں, اور آتے وہ 2-2 کروڑ کی لینڈ کروزروں میں ہیں. تو یہاں سے اگر ایف بی آر شروع کر دے, لیکن اگین بات یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. پھر آپ نے اگر لینا ہے تو پھر آپ نے انفلوئنشل لوگوں کو, کیونکہ یہ چھوٹے غریب آدمی کو تو جرم ہے نہیں کہ اس کو اٹھا کے آپ نے حوالات میں بند کر دیا اور پھر بات ختم ہو گئی. تو آپ نے اگر یہ واقعی اس ہماری ملک کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو ان بڑے بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالنے ہوں گے آپ. صحیح, لیکن سر یہ تو ہاتھ ڈالنے ہوں گے, یہ ہوں گے تو ابھی بولا نا نیا پاکستان ہے, خان صاحب سے امیدیں ہماری اس وقت ہیں مسعود شاہ صاحب, تو یہ تو ہونا چاہیے اب. اور یہ تو فہرستیں, یہ تو ایسی چیزیں جو کہ بڑی اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں, دے آر آن دا ویب سائٹ, اور یہ ہم انہی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو چکے ہیں. تو
कितना मुश्किल है ये टास्क फोर्स एसेट रिकवरी यूनिट बनाना और ये सब करना, और ये कितना आसान काम है? मोहसिन भाई साहब कह रहे हैं 10 दिन में वो कर सकते हैं बतौर सहाफी सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए, वो जो एसेट रिकवरी है ना, वो तो बाहर मुल्क से पैसा आना है, उसमें तो आपके कवानीन, इंटरनेशनल लॉज भी बीच में होंगे, आड़े आएंगे। जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिनके आपको कहते हैं कराची में एड्रेसेस तक मौजूद हैं, उनकी रिकवरी के लिए तो आपको कोई इशू नहीं। और ये इमरान खान से इसलिए भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल सही स्टांस लिया था कि पनामा में जो नवाज शरीफ का नाम आया, ही मस्ट एक्सप्लेन टू द नेशन। तो आप खाली बात नवाज शरीफ तक रहेगी तो फिर लोगों के दिमाग में बात ज़रूर आएगी, क्या ये सियासत थी या वाकई मुल्क के पैसा लुटने का दर्द था? अगर ये सियासत थी तो फिर तो नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो तकवीत पकड़ता है, लेकिन वाकई अगर ये मुल्क के पैसा लुटने का दर था तो फिर ये अक्रॉस द बोर्ड बाकी जितने लोगों के नाम आए हैं उन सब से भी पूछताछ होनी चाहिए और रिकवरी होनी चाहिए। सही है। मोहसिन बेग साहब, आप कुछ कह रहे थे उस वक्त बीच में जब आप बोलना चाह रहे थे, क्या आपने कहा है 10 दिन में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस मामले को, तो सर ये जो लिस्टें हैं खान साहब के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान है आपकी नजर में? देखिए, खान साहब तो शायद अभी वो इस हद तक गए नहीं होंगे कि एफबीआर को पूछें कि जितने लोगों के नाम थे उसके ऊपर इन्होंने एफबीआर के लिए डोमेस्टिक लेवल पे करना, जैसे आपने कहा कराची के इतने लोग हैं, एड्रेसेस मौजूद हैं, पनामा कंपनीज थी, तो एफबीआर को तो बहुत पहले चाहिए था कि अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस बना या उनके बच्चों पे बना तो इन सारे लोग जिनका नाम था उनको बुलाते, उनसे, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं